یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں توحید کی گواہی دینے والے گواہوں میں شمار فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، ان کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ جو حق کو پہچاننے کی وجہ سے جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے ہیں تو ان کے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر وہ روتے بھی ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک ان کے رونے کو بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ اتنی عظیم وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے رونے کو بھی اللہ قرآن کے اوراق میں لکھ دیتا ہے۔ تو اگر کوئی آج ان صحابہ کرام پر اپنی زبان کھولے، ان کو مندہ بولے، برا بلا کہے، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ عظیم ہستیاں جن کے رونے کو بھی اللہ نے اپنا قرآن بنا دیا۔ اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے قسم کے حوالے سے۔ اس سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، پاکیزہ چیزیں، ان کو تم اپنی مرضی سے حرام نہ کرو، کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا کسی کے اختیار میں نہیں، اور اسی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا بھی کسی کے اختیار میں نہیں۔ حرام اور حلال کا اختیار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی چیز کو حرام کرتے ہیں تو اللہ کی وحی اور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ لہذا کسی کائنات کے کسی انسان کے لیے بھی یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرے، یہ کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ قسم تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر انسان کا مواخذہ ہوتا ہے، پکڑ ہوتی ہے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جس پر انسان کی پکڑ نہیں ہوتی، مواخذہ نہیں ہوتا، اور ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جس کا کفارہ رکھا ہے۔ اس اعتبار سے یہ تین قسمیں بنتی ہیں قسم کی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ ہر انسان، ہر مسلمان کی زندگی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ ایک ہوتی ہے یمین لغو، ایک ہوتی ہے یمین غموس، اور ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ یا یمین معقدہ۔ یمین لغو اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان عادتاً قسم کھاتا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت پڑی ہوتی ہے، وہ لاشعوری طور پر بات بات کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لاشعوری طور پر وہ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں۔ اس قسم کو یمین لغو کہا گیا ہے۔ تو چونکہ یہ انسان کو ایک عادت پڑ چکی ہوتی ہے، اگرچہ یہ عادت اچھی نہیں، لیکن یہ عادت بننے کی وجہ سے انسان کے اختیار سے باہر ہوتا ہے یہ معاملہ، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ قسم بے قسم کھاتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس قسم کو، اس کو یمین لغو قرار دیا کہ وہ بالکل لغو بات ہے جو وہ قسم کھا رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس قسم کا کفارہ بھی نہیں ہے اور اس قسم کے اوپر مواخذہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انسان لاشعوری طور پہ، اس کو شعور ہی نہیں ہے، وہ اپنی عادت کے مطابق بات بات کے ساتھ قسم کھاتا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی جو قسم ہے وہ ہے یمین غموس، جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم کھانا کہ انسان کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر، جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ بیان کیے ہیں، ان کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک یہ گناہ بھی ذکر کیا ہے کہ
جھوٹی قسم، قول الزور، جھوٹی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس قسم کے اگر بندہ کو جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کا اب کفارہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ یہ اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ اس کو اپنی اس قسم کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، چونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے اس کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ یمین غموس کہ یہ کبیرہ جرم ہے، جھوٹی قسم کھانا، اس کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ اگر نہیں مانگے گا تو اس کا اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے اور اللہ کا مجرم بنا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اس پر مواخذہ ہوگا اگر توبہ نہ کی۔ تیسری قسم ہے قسم کی یمین منعقدہ یا یمین معقدہ۔ یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پہ قسم کھاتا ہے۔ وہ قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یا قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن وہ اپنی قسم کو پورا نہیں کر پاتا۔ قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس سے وہ کام پھر ہو جاتا ہے، یا قسم کھائی کہ میں یہ کام کروں گا لیکن وہ کام نہیں کر پاتا، قسم ٹوٹ گئی۔ تو ایسی صورت میں اس قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اگر ایک بندہ جو ہے نا وہ قسم کھاتا ہے کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی، لیکن وہ قسم پوری نہیں کر پاتا، تو اس کو اس قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور اس کا کفارہ اللہ تعالی نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ 10 مسکینوں کو نارملی جو کھانا بندہ خود کھاتا ہے کھانا کھلانا ہوگا۔ اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دینے ہوں گے درمیانے درجے کے، جس طرح کے آپ پہنتا ہے اس طرح کے 10 مسکینوں کو کپڑے لے دے۔ اور اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے رکھے اور لگاتار رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر ایک بندہ قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، تو پھر وہ قسم پوری نہیں کر پاتا، قسم ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دینا، یا غلام آزاد کرنا۔ اور اگر یہ دونوں کام نہ کر سکیں تو پھر 3 روزے رکھنے ہیں، اور وہ بھی مسلسل رکھنے ہیں۔ یہ قسم کا کفارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اور اسی کے مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، جو قسم کا کفارہ ہے وہی نظر کا کفارہ ہے۔ اگر ایک بندہ نظر مانتا ہے، نظر نہیں پوری کر پاتا، تو اس کو بھی کفارہ دینا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے، قسم کو پورا نہیں کر پاتا، تو اسے بھی کفارہ دینا ہوگا۔ تو جو کفارہ نظر کا وہی کفارہ قسم کا، جو کفارہ قسم کا وہی کفارہ نظر کا۔ اور کیا ہے کفارہ؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 3 روزے مسلسل لگاتار رکھنا۔ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ایمان والو، شراب، جوا اور یہ تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرنا، فالے نکلوانا، اور چوتھے نمبر پہ مزاروں پر جا جا کر جو ہے نا وہ ان کی پوجا کرنا اور ان کے اوپر ماتھے ٹیکنا اور شرک کرنا۔ فرمایا یہ سب کے سب رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ناپاک ترین عمل ہیں، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ المائدہ کی اس آیت کے اندر، اس آیت نمبر 90 کے اندر شراب کو حرام کر دیا ہے اور جوے کو حرام کر دیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے شراب بھی حرام ہے اور قیامت تک کے لیے جوا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، ایسے اگر کوئی بندہ جوا کھیلتا ہے تو وہ بھی حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی فالے نکلواتا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ بھی شیطانی عمل کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی انسان شرک والی جگہوں پر جا کر اور وہاں پر شرکی اعمال کرتا ہے تو وہ بھی شیطانی عمل کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو کامیابی اسی بات میں ہے کہ بندہ ان سارے کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اسی پارے میں
اللہ تعالیٰ نے اس سورت المائدہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قیامت والے دن جو اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ان کا ایک منظر بیان کیا ہے۔ قیامت والا دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اب ذرا اندازہ کیجیے گا شرک اللہ رب العالمین کو کتنا برا لگتا ہے، کتنا اللہ کے ہاں شرک کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ نے شرک کے معاملے میں ایک نبی کو اپنے سامنے روز قیامت کھڑا کر لینا ہے اور اس سے پوچھ ہوگی کہ یہ تیری قوم نے تیری پوجا کیوں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی اللہ کے علاوہ پوجا کرو؟ جس طرح کہ آج عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے مجسمے بنا بنا کے پوجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے جواب دیں گے، فرمائیں گے اللہ تو پاک ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے جب بھی کہی حق بات کہی، میں نے ان کو شرک کرنے کا نہیں کہا، انہوں نے اپنے پاس سے شرک کیا ہے۔ جب تک میں ان کے اندر موجود رہا تب تک تو میں دیکھتا رہا یہ کیا کرتے رہے، جب میں وہاں سے اٹھا لیا گیا، تو نے مجھے اٹھا لیا، تو میرے آنے کے بعد یہ کیا کرتے رہے اب اس کا تو مجھے نہیں پتا۔ اگر یہ مجھے اور میری ماں کو پوجتے رہے تو میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو پوجو۔ تو اندازہ کیجئے کہ شرک اللہ رب العالمین کو اتنا برا لگتا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی لوگ کیوں پوجا کرتے رہے ہیں، کیا تم نے ان کو کہا تھا؟ تو یہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے سوا نہ کسی نبی کی، نہ نبی کی ماں کی، نہ نبی کے باپ کی، کسی کی عبادت اللہ کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس دن اللہ رب العالمین سے یہ بات کہیں گے، اور بڑا پیارا جملہ ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کثرت کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اللہ اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تیرا کیا جائے گا، تو شہنشاہ کائنات ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے۔ یہ سورہ مائدہ کے اندر یہ ساری باتیں، اب آگے سورہ الانعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی باتیں جو ہے نا وہ بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک دو باتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے عقیدے کی ایک بات یہ بیان فرمائی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو بتا دو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو اللہ کے علاوہ دور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس میں کیا بڑا بات سمجھ آئی کہ مشکل حل کرنے والا، مشکل دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو مشکل دور کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ مشکل کشا۔ تو معلوم ہوا کہ مشکل کشا کائنات میں صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں دوسرا مشکل کشا نہیں، نہ حضرت علی، نہ نبی پاک علیہ السلام، نہ پانچ تن پاک، نہ کوئی ولی، نہ کوئی امام، نہ کوئی پیر، نہ پیغمبر، کوئی مشکل کشا نہیں۔ مشکل کشا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
فرمایا اگر آپ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ دور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہی بات آگے اس کا دوسرا رخ بیان کیا، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کو خیر پہنچانا چاہے، بھلائی دینا چاہے تو فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ پہنچانے پر قادر ہے، اس کی بھلائی کو روک کوئی نہیں سکتا۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کہا کرتے تھے اور ہمیں بھی تعلیم دی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ نہیں کوئی روک سکتا اسے جسے تو عطا کرے، اور جسے تو روک دے اسے عطا کوئی نہیں کر سکتا، جسے تو نہ دینا چاہے اسے دے کوئی نہیں سکتا، اور جسے تو دینا چاہے اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہے جو اللہ نے اس صورت میں اس پارے میں بیان فرمایا۔ ایسے ہی عقیدے کی ایک اور بات اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا کل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں اللہ کے خزانے اپنے پاس نہیں رکھتا، خزانوں کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہاں وہ مجھے دیتا ہے میں آگے بانٹتا ہوں، لیکن مالک میں نہیں ہوں، مالک اللہ ہے، خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ تو گنج بخش وہ کون ہوا پھر؟ اللہ وحدہ لا شریک ہوا، اللہ کے سوا کوئی گنج بخش نہیں۔ تو اللہ خزانے رکھنے والا، خزانوں کا مالک، خزانے دینے والا۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اعلم الغیب، عقیدہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، ولا اعلم الغیب، اے میرے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں، ملک میں نے فرشتہ، فرشتے کیا ہیں؟ نور سے بنے ہیں، فرشتے نوری ہیں، تو میں نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں، نہیں، میں کیا ہوں؟ میں انسان ہوں، ہاں میرے پہ وحی آتی ہے اور میں اللہ کی وحی کا پیروکار ہوں، میں اللہ کی وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ تو یہ عقیدہ بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ نے بیان کروایا، کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، میں غیب نہیں جانتا، اور میں نوری بھی نہیں ہوں، فرشتہ بھی نہیں ہوں، ہاں میں اللہ کی وحی جو میرے پہ اترتی ہے میں اس وحی کا پیروکار ہوں۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عقیدے کو بیان کرتے ہوئے اسی صورت میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہاں اللہ جب اپنے نبی کو بتلاتا ہے غیب کی باتیں تو پھر نبی کو پتہ چلتا ہے، اللہ نہ بتائے تو غیب کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتنا واضح عقیدہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ پھر بھی افسوس ہے کہ آج ایک طبقہ ایسا موجود ہے کہ جن کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، اور وہ آج بھی اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں نبی بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں، اور اعلیٰ یعوذ باللہ وہ تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں ولیوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، استغفر اللہ، اس حد تک جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اتنا شرک، یہ شرک فی صفات میں آ جاتا ہے، غیب کا علم رکھنا یہ اللہ کی صفت ہے، تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر بھی یہ صفت ہم شامل کریں تو وہ تو شرک ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، ہاں اللہ ہی جانتا ہے خشکی میں کیا ہے، تری میں کیا ہے، کائنات میں کسی جگہ پر کسی درخت کا کوئی پتا اگر گرتا ہے تو اس پتے کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان کے پانی کے قطرات اور ریت کے ذرات، خشکی کے اندر جو کچھ بھی ہے، نہ کوئی تر نہ کوئی خشک، نہ زمین کے اندھیروں میں نہ آسمان کی بلندیوں میں، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ صفت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ جو ہے نا وہ بیان فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی صورت میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آسمان اور زمین کی جو ہے نا وہ ملکوت، یعنی اللہ نے معراج کروایا ابراہیم علیہ السلام کو، کائنات کے مناظر دکھائے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو جب ان کو یقین ہو گیا اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت ان کو حاصل ہو گئی،
تو پھر انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا. قوم جو تھی وہ ستاروں کی پجاری تھی، چاند کی پجاری تھی، سورج کی پجاری تھی. تو قوم کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے تم ان ستاروں کی پوجا کرتے ہو کیوں؟ کہنے لگے یہ رب ہیں. اچھا رب ہے، ٹھیک ہے. تو جب تھوڑی دیر گزری ستارے غروب ہو گئے تو کہا یہ کہاں گئے؟ کہنے لگے وہ غروب ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو غروب ہو جائے میں تو اس کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جو اپنی حالت پر قائم نہ رہ سکے میں بھلا اس کو کیسے پسند کروں کہ وہ رب ہو سکتا ہے؟ میں نہیں اس کو رب مانتا. کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، دیکھو چاند نکل آیا ہے، چاند بہت بڑا رب ہے، اس کی روشنی کتنی زیادہ ہے. تو اچھا یہ میرا رب ہے؟ ہاں جی یہ ہمارا رب ہے. تھوڑی دیر گزری چاند بھی غروب ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا جو غروب ہو جائے میں اس کو رب نہیں مانتا جو اپنی حالت پر قائم نہ رہ سکے. کہنے لگے ابھی صبر کرو. سورج نکل آیا. کہنے لگے یہ سب سے بڑا خدا ہے، دیکھو اس نے ہر چیز روشن کر دی ہے. اچھا یہ بھی رب ہے؟ کہنے لگے بالکل یہ شمس دیوتا ہے، بہت بڑا خدا ہے. شام پڑی تو سورج بھی غروب ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر فیصلہ کن اعلان کیا، فرمایا سنو یا قوم انی بریء مما تشرکون، یہ جو تم شرک کرتے ہو میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میں تمہارے خداؤں کا پجاری نہیں ہوں. اچھا ابراہیم تم کس کے پجاری ہو؟ فرمانے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اس ذات کی پوجا کرتا ہوں، اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کا الہ ہے. میں اس کی پوجا کرتا ہوں اور میں یک طرفہ ہو کر اس کی عبادت کرتا ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے توحید کا عقیدہ سکھایا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی طرف ہی منہ کر کے جو ہے نا وہ عبادت ہو سکتی ہے اور اسی کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اپنی توحید کے عقائد صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ مختصر سا خلاصہ میں نے چیتا چند باتیں 7ویں پارے میں سے آپ کے گوش گزار کی ہیں. اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.